معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی 3 بڑی خبر حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور 3 خبروں کا تعلق ملک کے مشہور و معروف عالم دین سے ہے۔ تو ناظرین و سامعین، پہلی خبر کی شروعات کرتے ہیں کہ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مسلمانوں کو ایک اہم مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 سے 26 جنوری کے درمیان گھر پر ہی رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ عظیم الشان رام مندر کا ایک حصہ بن کر پوری طرح تیار ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ 22 جنوری کو رام مندر میں پران پرتشٹھا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے مسلمان 20 سے 26 جنوری کے درمیان گھر پر ہی رہے اور اس دوران ٹرین میں سفر کرنے سے پرہیز کرے۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے اس بیان پر بی جے پی کے شعلہ بیان لیڈر گری راج سنگھ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتی، ہم سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے منتر کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین و سامعین، دوسری بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ حال ہی میں بلقیس بانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ انصاف کی جیت اور فتح ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فتح ہے، اور اس واضح پیغام کا حامل ہے کہ انصاف پر کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل کے لیے ایک نظیر بنے گا کہ حکومتوں کو انصاف کی فراہمی میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور عصمت دری اور قتل عام جیسے گھناؤنے جرائم کی سنگینی سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا ہے کہ بلقیس بانو کیس ایک طویل جد و جہد اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کے صدر اور امیر الہند، امیر قائد ملت، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ بلقیس بانو کے فیصلے سے سپریم کورٹ کا وقار بلند ہوا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسے ایک مثالی اور دور رس نتائج کا حامل فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل کے لیے نظیر بنے گا۔ یہ بات انہوں نے جاری ایک بیان میں کہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں جس طرح ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے گجرات حکومت نے 15 اگست 2022 کے موقع پر تمام 11 سزا یافتہ گنہگاروں کی سزائیں معاف کر دی تھی، اس سے انصاف کو سخت دھچکا لگا تھا۔ ملک کے انصاف پسند حلقوں میں بھی اس کو لے کر تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اگر حکومتیں اسی طرح اپنے سیاسی فائدے کے لیے عدالت سے قصوروار ٹھہرائے گئے مجرموں کی سزائیں معاف کرنے لگے تو پھر ملک میں قانون و انصاف کی کیا حیثیت اور وقعت رہ جائے گی۔ لیکن امید افزا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کے رہائی کے غیر اختیاری فیصلہ کو کالعدم قرار دے کر ایک بار پھر سپریم کورٹ کے وقار اور بالادستی کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے عام شہریوں، خاص طور پر ملک کی اقلیتوں میں سپریم کورٹ کے تئیں اعتماد مضبوط ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہماری مدد اور تعاون کیجیے۔